انسان کو وہ چیزیں سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پہلے زور کس پر دیا گیا؟ علم کے بارے میں، کیونکہ اس وقت جہالت تھی، بدعات تھے، خرافات تھے، لوگ بھٹکے ہوئے تھے، جہالت کے اندر، ظلمات کے اندر لوگ زندگی گزار رہے تھے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسا علم لوگوں کو دیا جائے جس علم کے ذریعے سے لوگ اللہ کے قریب ہو جائے، جس علم کے ذریعے سے لوگ اللہ کے محبوب بن جائے، جس علم کے ذریعے سے لوگ اس جہالت سے، اس ظلمت سے، اس فساد سے، اس قتل و غارت سے نکل کر امن اور شانتی کے اندر زندگی گزار سکے۔ حالانکہ اس وقت بھی علم موجود تھا، شعراء کی شاعری موجود تھی، لٹریچر موجود تھا، ادب موجود تھا، پہلوی ادب موجود تھا، گریک فلاسفی موجود تھا، انڈین فلاسفی موجود تھا، لیکن اس کے ہوتے ہوئے بھی لوگ جہالت کے اندر زندگی گزار رہے تھے، لوگ ظلمت کے اندر زندگی گزار رہے تھے، لوگ قتل و غارت کر رہے تھے، لوگ اپنی لڑکیوں کو، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے۔ کوئی تمیز نہیں تھا اپنے والدین کے درمیان، اپنے رشتہ داروں کے درمیان، اپنے دوست و احباب کے درمیان ظلم ڈھایا جا رہا تھا لوگوں پر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا علم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس علم کے ذریعے سے لوگ اخوت، بھائی چارہ، محبت، امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ تو وہ قرآن کا علم، عصری علوم بھی ہمیں سیکھنا ہے، لیکن عصری علوم کے ساتھ ساتھ ہمیں دینی علوم بھی سیکھنا ہے۔ آپ کو ڈاکٹر بھی بننا ہے، آپ کو انجینئر بھی بننا ہے، آپ کو پروفیسر بھی بننا ہے، آپ کو سائنٹسٹ بھی بننا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو قرآن بھی ضروری پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ علم بھی پڑھنا ہے جس علم کے بارے میں ہمیں تاکید اور تلقین کیا گیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے، یعنی کہ ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں علم سیکھنا ہے نا۔ قرآن میں کہا گیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ایک ان پڑھ، ایک جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتے، ان پڑھ اور پڑھا لکھا برابر نہیں ہو سکتے، مت ہو سکتے ہیں۔ جو عالم ہوگا وہ سمجھ سکتا ہے کہ میرا رب کون ہے، میرا خالق کون ہے، میرا پیغمبر کون ہے، وہ اللہ کے رسول کے نقش قدم پر زندگی گزارتا ہے۔ لیکن جو جاہل ہوتا ہے وہ جہالت کے اندر، وہ ظلمات کے اندر، وہ فتن و فساد میں زندگی گزارتا ہے نا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم جو ہے، عالم کو فضیلت دی گئی کس پر؟ عابد پر، زاہد پر، کیونکہ عالم کے اندر تڑپ ہوتی ہے کہ میں اللہ کی معرفت حاصل کروں، میں علم حاصل کروں، میرے اندر جانکاری پیدا ہو جائے کہ میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے۔ اسی لیے دنیا کے اندر ہمیں علم سیکھنا ہے اور اس علم کو دوسروں تک منتقل کرنا ہے، لیکن وہ علم جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کے اوصاف سے مربوط ہوں، جو ہمارے اخلاق